یعنی وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر راضی رہتا ہے، تو پھر بھی کمال ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے میں ہمیشہ غریب لوگ مجموعی طور پہ آگے رہے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ زمینی حقیقتیں۔ لیکن دوسری حقیقت کیا ہے؟ دوسری حقیقت یہ ہے، جب فرمایا نا رسول کریم علیہ السلام نے کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، ممکن ہے کہ غربت بندے کو کفر تک لے جائے۔ یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غربت بندے کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو بلے شاہ نے کہا تھا 5 رکن اسلام دے 6واں بولیا ٹوک، جے کر 6واں نہ رہے تو 5 جاندے مک۔ یعنی وہ جو ایک ہوتی نا کیفیت، وہ میرے ایک دوست نے بہت عرصہ پہلے مجھے کہا، کہنے لگا تم خام کا کہتے رہتے ہو یہ مشن ہوتا ہے مشن ہوتا ہے، کہتا جس کے گھر میں شام کی روٹی کے لیے آٹا نہ ہو نا، اسے مشن کی فکر نہیں ہوتی، اسے روٹی کی فکر ہوتی۔ میں نے اسے کہا یار اپنے اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بات صحیح ہے، یعنی اگر ہم اپنی بات کریں ہمارے اعتبار سے تو بات آپ کی صحیح ہے، لیکن یہ اوورآل صحیح نہیں ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں لیکن خندق کھود رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، ان کو تو روٹی کی فکر نہیں ہے نا۔ جب ایمان کامل ہو جاتا ہے تو پھر بندہ پھر یہ بات نہیں رہتی۔ لیکن یہ ایک پہلو ضرور ہے کہ عمومی حالات میں یہ چیز ایسی ہوتی ہے جس سے بندے کا ایمان بہت بڑے امتحان میں پڑ جاتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگی جائے، ہمیشہ سلامتی کا سوال کیا جائے۔ یعنی کبھی بندہ نہ یہ کہے کہ یا اللہ میں بڑا صابر ہوں، میں بڑا مستقیم ہوں، تو مجھے آزما، تو میرا فلاں فلاں نقصان کر، دیکھ میں صبر نہ۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ سے عافیت مانگے، واسأل اللہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، پھر خدا کی طرف سے جو فیصلہ آئے بندہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو یہ آپ نے جو فرمایا کہ میں فقر سے پناہ مانگتا ہوں، تو یہ وہ زمینی حقیقت ہے جو عام لوگوں کے اعتبار سے ہے کہ کبھی کبھی بھوک بندے کو بہت زیادہ ایمان کو سخت آزمائش میں ڈال دے۔